چلے میں عرض کرتا ہوں، یہ لے لیتے ہیں پہلے. ایک تو BC پہلی والی نکل گئی تو عمرے پہ جانا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہ قرضہ ہو تو اسے سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے. جب آپ کی پہلی BC نکلتی ہے تو آپ مقروض ہو جاتے ہیں. جتنی بھی آپ نے آگے BCیاں دینی ہیں یقینی سی بات ہے وہ آپ پہ قرض ہے. اگر آپ جائیں اور آپ مر گئے تو آپ مقروض مریں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر BC نکل بھی آئی ہے اسے انویسٹ کریں، کیسے کریں، پیسے جمع کرتے رہیں. پھر اس کے بعد جب آپ قرضے سے سبکدوش ہو جائیں اس کے بعد آپ جائیں. یہاں قرضہ لیا ہوا ہے، وہاں پہ عمرے آدمی کر رہا ہے. عمرہ کوئی آپ پہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، قرض ادا کرنا آپ کے لیے لازم ہے. سب سے پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے. تو ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ قرضہ ادا کریں. آپ یہ اس طرح قرض لے کر نہ جائیں، اس میں مسئلہ ہے. ہاں اگر آپ پہ حج فرض ہو گیا تھا، مثال کے طور پہ حج فرض ہو گیا لیکن اس سال نہ جا سکے کسی وجہ سے، اب آپ کے پاس پیسہ چلا گیا، اگلا سال آ گیا اور اب آپ جا سکتے ہیں، مطلب آپ کا نام آ جائے گا، فرض کریں قرآن اندازی میں اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ قرض لے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ فرض کی ادائیگی کرنی ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن یہ جو مستحبات ہیں یا سنن وغیرہ ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے قرضہ لینا شریعت اس کو بالکل مطلوب اور محبوب نہیں رکھتی، ایسا نہ کریں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوست نے آفر کی کہ چلو میں تمہیں قرض دے دیتا ہوں، جب تم واپس آؤ آسانی کے ساتھ مجھے دے دینا، اخراجات بھی میں دے دوں گا. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کو کاٹ دیتا ہے. جب آپ کسی کے مقروض ہو کر جائیں گے، حالانکہ یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کے قرضہ لینے کی، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، کوئی جان جا رہی ہو، مال جا رہا ہو، عزت جا رہی ہو، آپ شدید ترین تکلیف میں اذیت میں مبتلا ہوں، تو پھر آپ قرض لیں، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور آپ کو بالکل معیوب اور معتوب نہیں قرار دیتی. لیکن اگر آپ ایسی نارمل حالت میں اور مستحبات کی ادائیگی کے لیے کسی کے آفر کو قبول کرتے ہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے. کیونکہ جب مومن قرضہ لیتا ہے تو اس کا وقار اس کے سامنے ضرور زائل ہوتا ہے. ہمارا تو بہت ہی پرانا تجربہ ہے. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حکم فرمائیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور میں یہ جانتا ہوں کہ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اگر میں نے ایک حاجت بھی کسی کے سامنے بیان کر دی، اسی وقت اس کا موڈ بدل جائے گا، اسی وقت ذہن بدل جائے گا، اسی وقت عقیدت میں فرق آئے گا، اور ہو سکتا ہے پھر یہ کال اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دے. تو اس لیے احسانات لینے سے عمومی طور پہ انسان کا وقار زائل ہو جاتا ہے، اس کا تھوڑا خیال رکھیں. تو نہ لیں تو بہتر ہے، میرا مشورہ یہ ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.